محترم خواتین و حضرات، عام طور پر حجاج کرام کا حجاز مقدس میں قیام 40 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس قیام کے دوران عمرہ، حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کے علاوہ جو دن بچتے ہیں انہیں یہاں عمومی عبادت کے ایام کہا گیا ہے۔ ان ایام میں آپ مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں میں طواف افضل ترین عبادت ہے۔ کثرت سے نفلی طواف کیجیے، پنجگانہ نمازیں حرم میں باجماعت ادا کیجیے، قرآن کریم اور دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیے۔ نیز حج تربیتی پروگراموں میں شرکت سود مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ، عرفات اور دیگر اہم مقامات کی زیارات بھی انہی دنوں میں کی جاتی ہیں۔ اس تربیتی پریزنٹیشن میں ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی اہم زیارات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مسجد الحرام کے قریب ہی واقع ہے۔ اگر آپ صفا کے کسی قریبی دروازے سے نکل کر مسجد سے باہر آئیں اور مسجد کی بیرونی صحن سے تھوڑا آگے جائیں تو آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ آج کل یہاں پر ایک لائبریری قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے جبل النور پر موجود غار حرا میں ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں۔ یہ غار قبلہ رخ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری۔ جبل الرحمہ یہ پہاڑی میدان عرفات میں واقع ہے۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ بیان فرمایا تھا۔ نہر زبیدہ، روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید زوجہ محترمہ نے یہ نہر حجاج کرام کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے بنوائی تھی۔ اس نہر کے آثار آج بھی موجود ہیں جو منا سے عرفات جاتے ہوئے کئی مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ غار ثور، یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل الثور پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت یہاں 3 رات قیام پذیر رہے۔ جنت المعالی، یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ یہاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی دوسرے صحابہ کے مزارات ہیں۔ مسجد نمرہ میدان عرفات کی بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے موقع پر کھلتی ہے۔ یہاں 9 ذی الحجہ کو امام صاحب حج کا خطبہ بیان فرماتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت ملا کر قصر پڑھتے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام مزدلفہ کے میدان میں بڑی مسجد ہے۔ یہ بھی صرف ایام حج میں کھولی جاتی ہے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ روایت ہے کہ یہاں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی اور یہاں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مسجد بیاض مینا میں جمر عقبہ کے قریب واقع ہے۔ سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف باسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ اس کے 1 سال بعد سن 13 نبوی میں حج کے ہی موقع پر مدینہ کی تقریباً 72 اشخاص نے اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے، اور اس طرح ہجرت مدینہ منورہ کی راہ ہموار ہوئی۔ مسجد عائشہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر یہ عالی شان مسجد واقع ہے۔ اسے مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں۔ زائرین یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ 9 ہجری میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ ایام کے دنوں کی وجہ سے طواف نہ کر سکیں۔ آپ کو پریشان دیکھ کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ غم نہ کریں، یہ عارضہ آدم کی بیٹیوں کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جائیں کہ وہ مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلی کے قریب واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات نے اسلام قبول کیا تھا۔ مسجد الرایا، یہ مسجد بھی مسجد جن کے قریب ہی واقع ہے۔ رایا عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد اس تاریخی مقام پر بنائی گئی ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا تھا۔